الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ہر ایک جانتا ہے اور مانتا بھی ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ بڑی رحم کرنے والی ہے، اس انسان پر، نوع بشر پر، بنی آدم پر وہ ذات انتہائی مہربان ہے، مہربان بھی ہے اور محبت بھی کرتی ہے، شفقت بھی کرتی ہے، درگزر کرنے والی ذات بھی ہے، معاف کرنے والی ذات بھی ہے۔ ہر اعتبار سے اس انسان کا خیال کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں سب سے بڑھ کر انسان کا محافظ اللہ عز و جل ہے، اور وہ محافظ ایسا ہی محافظ نہیں ہے بلکہ بہترین محافظ ہے اپنے بندے کی حفاظت کرنے کے حوالے سے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرتا ہے۔ اے انسان، اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، وہ تیری حفاظت کیوں نہ کرے، وہ سب سے بڑھ کر تجھ پر رحم کرنے والا ہے، تیرے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے والا ہے، تجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ جب ایک دنیا کا انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری جان میرا مال تم پر قربان ہے، تو اللہ نے تو ہمیں جان بھی بخشی ہے، اللہ نے مال بھی بخشا ہے، کیا کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے اتنا تمہیں نوازا ہے، ساری زندگی اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے اس انسان کو، تو جو ذات کسی سے محبت کرے تو کیا اس کی حفاظت نہ کرے؟ چھوٹی سی چیز کی ہمارے دل میں قدر و قیمت ہوتی ہے، کیسے اس کو سینچ کر حفاظت سے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس مومن کی بڑی قدر ہے،
روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے وقت، اے بیت اللہ تو بڑا شیریں ہے، اے بیت اللہ تو بڑا لطیف ہے، تو کتنا مکرم ہے، کتنا معزز ہے، لوگ تیرے پھیرے لگاتے ہیں، لوگ تیری طرف پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، لوگ تیری کتنی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر مسلمان کی جان کی حرمت ہے، تجھ سے بڑھ کر مسلمان کی عزت ہے، تجھ سے بڑھ کر مسلمان کا مقام ہے، اور اللہ کے ہاں مقام ہے، لہذا اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے، تو محبت بھی کرے، مہربان بھی ہو، اور پھر اس بندے کی حفاظت نہ کرے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے کہہ دیا فاللہ خیر حافظا، اے انسان سب سے بہتر حفاظت کرنے والی تیرے لیے جو ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں انسان تو انسان، انسان تو انسان، جانور تو جانور، یہ جنات اور شیاطین بھی انسان کے دشمن ہیں۔ اگر یہ فرشتوں کی جماعت اس انسان کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو یہ شیاطین انسان کو زندگی صحیح طرح اور آسان طرح سے بسر کرنے نہ دیں۔ یہ اللہ کی جماعت، اللہ کے فرشتے انسان کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، گاہے گاہے وقفے سے یہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، جنات سے، شیاطین سے، حاسدین سے، شر کرنے والوں سے یہ اللہ کی فرشتوں کی جماعت اس انسان کی حفاظت کرتی ہے، ورنہ یہ شیاطین اس انسان کو پنپنے نہ دیں۔ اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بڑی محبت اللہ تعالی اس انسان سے کرتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو بہترین حفاظت کرنے والی ذات میری ہے، مجھ سے بڑھ کر تیری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اور میں وہ ذات ہوں جو تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ پر بڑا مہربان ہوں۔ اب ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حفظ و امان کا سوال کریں، باری تعالی مجھے حفاظت نصیب فرمائیے، اپنا امان نصیب فرمائیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایمان لے کر آ گیا، یا رسول اللہ ایمان لے کر آ گیا، اب یہ یہودی مجھے برداشت نہیں کریں گے، یہ جادو کے ذریعے سے مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پڑھ لیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ یہودی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اہل علم نے فرمایا کہ پھر آدمی جو ہے اس وظیفے کو صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، اور دوسری دعا خود اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، عبداللہ اس کو پڑھ لو، تمہیں حاسد حسد سے نہیں ڈرا سکتا، تمہیں نہ چاہنے والا کبھی تباہ اور برباد نہیں کر سکتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے۔ اور ایک اور آیت فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، 3 مرتبہ اس کو پڑھے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس آدمی کی مکمل حفاظت فرمائیں گے، حاسدین سے، دشمنوں سے، جنات سے، شیاطین سے، جادو ٹونا اور اسی طرح سے بندش کرنے والے، یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ کہہ رہا ہے باری تعالی آپ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے حفاظت کا نعرہ لگائے، یا اللہ آپ ہی حافظ ہیں، یا اللہ آپ ہی حافظ ہیں، ارے اللہ کی جس صفت کو لے کر آدمی نعرہ لگاتا ہے، اللہ اسی صفات کے جو بھی اچھے معاملات ہوتے ہیں، اچھے اثرات ہوتے ہیں، وہ اس پر مرتب فرماتے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں نا رزق میں تنگی ہو جائے یا رزاقو پڑھنے کا اہتمام کرو، یا رزاقو، اے وہ ذات جو کہ رزق کو بانٹنے والی ہے،
اے وہ ذات جو کہ رزق کو فراہم کرنے والی ہے، اسی نام اور صفت کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا شروع کر دو۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، بندوں کے امان کو جانتا ہے، میرے بندے کے دل میں کیا من ہے، کیا ارمان ہے، اسی کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے۔ یا حافظ، اے حفاظت کرنے والے، یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا علیم، اے جاننے والے، یا خبیر، اے جاننے والے، انہی صفات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو فرماتے ہیں کہ ان ناموں کے جو معنی ہیں اسی معنی کے اثرات اس انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ مشاہدے کی بات ہے، مجرب اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے، لہذا فاللہ خیر حافظا، آدمی صبح شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نا، یہ آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آدمی اس کو پڑھے بھی، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ذرا ذہن میں رکھے کہ یہ ہے کیا چیز۔ پڑھ تو لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پڑھنے سے منع نہیں ہے، چھوٹی سی آیت کریمہ ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے کعب یہ بتاؤ قرآن کریم میں عظیم کون سی آیت ہے، کون سی عظیم آیت ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابی تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا پورے قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کا سردار، ان آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے، ان آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ لہذا اس کو بھی پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے۔ جب آدمی اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، وہی ذات ایسی ہے جس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پوری کائنات کے نظام کو لے کر چل رہی ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں مانگتا، کسی سے نصرت کا سوال نہیں کرتا، وہی ذات پوری کائنات کو سنبھالنے والی ہے، لے کر چلنے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی جب آیت الکرسی پڑھے تو اس کے معانی کو بھی سمجھے اور ان معانی کے ساتھ اپنے الفاظ کو زبان سے ادا کرے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا انسان کے اوپر، ارے جب دنیا میں آدمی کوئی دنیا کے بول بولتا ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ بول انسان کی شخصیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ان بولوں کا انسان کی نفسیات سے بھی تعلق ہے۔ مطلب ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، کام پر جاتا ہے اور جانے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی مدد سے کرتا ہوں، نصرت سے کرتا ہوں۔ روز آنا کے اعتبار سے آدمی اگر جانے سے پہلے یہ بات کہنے لگے، کام کرنے سے پہلے یہ بات کہنے لگے، خود کہتا ہے کہ یار ان الفاظ کے کہنے سے مجھے ایک طاقت ملتی ہے، مجھے ایک روحانیت ملتی ہے، مجھے ایک روح نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، اثرات پڑ رہے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ حالانکہ عربی الفاظ نہیں ہے، کیا ہے؟ کام کرنے سے پہلے بھئی میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کرتا ہوں، مجھ میں کچھ نہیں، اللہ کی طاقت ہے، جو میری کامیابی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہے، میں جو کچھ بھی قدم بڑھاتا ہوں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے، اگر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال نہ ہو تو میں ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتا۔ فرماتے ہیں میرے عزیزو، جو نفسیات کے جاننے والے دانا ہیں، فرماتے ہیں ان بول کو ذرا دیکھا جائے، یہاں تک کہ جو نصارہ کی ابھی کتابیں موجود ہیں، نصارہ کی کتابیں موجود ہیں جن کا ترجمہ عربی کے اعتبار سے اردو زبان میں یا عربی زبان میں کیا گیا اور وہ کتابیں مفید ثابت ہوئیں، لیکن ان کتابوں کو اسلام میں لانے کے لیے مسلمان بنایا گیا۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ ان کے بول ان کے مذہب کے اعتبار سے تھے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے تھے، لیکن جب ان باتوں کو اور ان کتابوں کے مواد کو دیکھا گیا، ایک مسلمان کو فائدہ اگر پہنچ سکتا ہے تو وہ نفسیاتی بول، وہ نفسیاتی جملے، وہ پورے کے پورے دوسری زبان میں منتقل کیے گئے، لیکن اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کیا گیا تاکہ مسلمان پر یہ اثرات پڑے۔ نفسیات کے اعتبار سے
لہذا آدمی جب یہ الفاظ کہتا ہے صبح صبح اٹھ کر، اسی طرح سے ترجمہ اللہ لا الہ الا ہو، ارے سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، پوری کائنات کے نظام کو تنہا اللہ چلا رہا ہے۔ جب آدمی یہ عقیدہ کر کے اس بول کو اپنی زبان سے نکالے گا نا تو پھر کام کے کرنے میں اللہ کی ذات کے اوپر اس کو اور زیادہ ہمت نصیب ہوگی۔ ارے میں تو کس سے سہارا لے کر کام کر رہا ہوں؟ جو پوری کائنات کو خود چلا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تنہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، پتا بھی حرکت کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ الحی، وہ ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کو موت نہیں آتی، نعوذ باللہ، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ الحی، القیوم، قائم رہنے والی ہے، قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، قیوم کہا جاتا ہے جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم کر سکے، جو خود دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے وہ دوسرے کو کیا قیام نصیب کرے گا، لیکن اللہ کی ذات اس سے بری ہے۔ القیوم، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، قائم کرنے والی ہے۔ وہ دہری ہے نا، انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام کیسے قائم ہے، کیسے قائم ہے؟ یہ خود بخود ہے، ایک دن دھماکہ ہوگا سب ختم، دھماکے سے وجود میں آیا، دھماکے سے ختم، یہ ایک نظریہ ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ دہریہ اللہ کا انکار کرنے والا کہتا ہے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، نہیں، یہ خود بخود نہیں چل رہا، اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، اللہ اس نظام کو قائم کرنے والا ہے۔ جب وقت کے بادشاہ نے اس دہریہ کا کلام سنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ ایک دہریہ ہے اور وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، آئیے آپ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے الحی، اللہ کے القیوم ہونے کے اعتبار سے دلائل قائم کیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آتا ہوں۔ چنانچہ ایک وقت گزرا، دوسرا وقت گزرا، یہاں تک کہ امام صاحب کی آمد میں تاخیر ہو گئی۔ اب وہ دہریہ بادشاہ سے کیا کہتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے جو تمہارے ایمان کی بات کرنے والا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، وہ آنے پر میرا سامنا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، تمہارا جو نمائندہ اسلام ہے اب تک حاضر نہیں ہوا، یہاں تک کہ بڑی تاخیر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ کہا کہ اتنی تاخیر کر دی، یہاں تو غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، معلوم یہ ہوتا ہے ڈر گئے۔ حضرت کو علم ہو گیا تھا، دہریہ آیا، حضرت نے فرمایا ڈرا نہیں ہوں میں، بلکہ آنے میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ کیسے تاخیر ہو گئی؟ گھر سے جب نکلا عجیب صورتحال تھی، قدم زمین پہ رکھنے نہ پایا تھا، زمین پہیے کی طرح سے چلنا شروع ہو گئی اور میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب میں آگے پہنچا تو آگے ایک نہر تھی۔ اب میں نے کہا کہ نہر کے سامنے کوئی کشتی نہیں، میں اس دریا کو یا نہر کو کیسے عبور کروں گا؟ چنانچہ کہنے لگے کھڑا ہی تھا، یہاں تک کہ میرے برابر میں ایک درخت کھڑا ہوا تھا، اس درخت کے اوپر کے پتے کٹے، یہاں تک کہ تنا کٹا، اور کٹنے کے بعد خود بخود تنا اور لکڑیاں میرے قریب آتی چلی گئیں، یہاں تک کہ کشتی بن گئی، خود بخود کشتی بن گئی، اور کشتی کو کسی نے پانی میں بھی نہیں ڈالا، یہاں تک کہ وہ پانی میں اتری، اور پھر زمین چلی، میرا پاؤں آگے بڑھا، اور پتہ نہیں کیسے میرا پاؤں کشتی میں چلا گیا، نہ ملح تھا، خود بخود کشتی سمندر میں، دریا میں چلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے اس پار اس نے اتار دیا۔ اب جب میں آپ کے پاس آنے لگا تو زمین خود بخود پہیے کی طرح گھومنے لگی، اور میں کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ دہریہ کہنے لگا کسی مناظر کو بلایا یا بے وقوف کو بلایا ہے؟ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کہاں سے کرنا شروع کر دیں کہ جناب والا درخت کٹا اور آ کے تختے جڑے، یہاں تک کہ کشتی بن گئی اور کشتی پانی میں گئی، اور بغیر ملح کے کشتی چلنا شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ یہ ملنگ آپ کے دربار میں پہنچ گیا۔
کہ لے کس کو بلایا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جس کے لیے بلایا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا، تاکہ بادشاہ سلامت اس کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنا سا عمل 2 گھنٹے تاخیر کا یہ عمل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ زمین خود بخود چلنا شروع ہو گئی، مجھے قدم نہیں بڑھانا پڑا، یہاں تک کہ مجھے کشتی کے لیے کوئی لکڑیاں کاٹنی نہیں پڑی، درخت خود بخود کٹا اور لکڑی سے کشتی تیار ہو گئی، یہاں تک کہ ملہ بغیر کشتی کے، جناب والا بغیر ملہ کے کشتی چلنا شروع ہو گئی، یہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو اس سے پوچھیں اس کو یہ بات پھر کیسے ہضم ہوتی ہے کہ کہتا ہے پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ اس سے ذرا یہ بات پوچھی جائے، اس کو اتنا سا عمل عقل میں گوارا نہیں کر رہا اور کہتا ہے کہ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ مجھ سے بڑا بے وقوف یہ ہے پھر جو کہتا ہے پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے، اس کائنات کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی قیام کرنے والا نہیں ہے۔ ارے ہم اس ذات کو مانتے ہیں جو الحی ہے، جو کہ زندہ ہے، القیوم ہے، جو کہ خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قیام بخشنے والی۔ آدمی یہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم القیوم۔ اب آدمی ذرا سے کنبے کی حفاظت کرتا ہے، صبح سے شام تک حفاظت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جاگ تو میں بھی لیتا ہوں، جاگ تو میں بھی لیتا ہوں، ارے گھر کے نظام کو تو قائم میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس انسان سے پوچھا جائے اس کے قیام میں اور اس کے نظام میں یہ انسان کتنا کمزور ہے، اس کے قیام میں، نظام میں یہ انسان کتنا کمزور ہے۔ پوری رات اس کو جگا دیا جائے، اگلے دن کام کرنے سے قاصر ہے، ذرا سے دیر اس کو نہ لٹایا جائے تو اگلے دن اس کا دماغ کام نہ کرے کہ اس کو نیند چاہیے، اس کو راحت چاہیے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے الحی القیوم، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، ارے وہ ذات ایسی ہے نہ تو اونگتی ہے، ارے اونگنا اور ساتھ ساتھ سونا یہ اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا بھائی اگر نیند نہ کرو تو ذرا سا اونگ لو، اس سے بھی راحت ملتی ہے۔ انسان کو کہتا ہے کہ ہلکا سے میں اونگ لیا، اللہ کے فضل سے مجھے راحت مل گئی۔ اونگنا بھی ایک راحت ہے، اونگنا بھی ایک نعمت ہے، اس اونگنے پر بھی اللہ کی نعمت اور رحمت آ جاتی ہے۔ بدر کے مقام پر صحابہ اونگے تھے، سوئے نہیں تھے، جو تلواریں ان کی ایسی لٹک رہی تھیں اور اللہ کی طرف سے اتنے سے لمحے اور اتنے سے وقت کے اندر اللہ کی طرف سے جو اونگ آئی، اس اونگ میں اللہ تعالی نے جو صحابہ کو بشاشیت نصیب فرمائی تھی، آج دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ بدر کے مقام پر ہلکا سا ٹمٹما سا اونگ سے گئے، یہاں تک کہ تلواریں جھومنے لگیں، تلواریں جھومنے لگیں۔ اللہ نے اس کو بھی راحت بنایا ہے، اس کو بھی انسان کے لیے نعمت بنایا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ذرا سا اونگ لیتا ہے، اللہ اس میں بھی اس کو قوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، لیکن وہ ذات اس سے بھی بالا ہے، اس سے بھی بری ہے، نہ وہ اونگ کی محتاج ہے۔ آدمی کہتا ہے یار نیند نہ آئے تو کم سے کم اونگ تو آ جائے، اونگ سے بھی وہ چاہتا ہے سہارا مل جائے، لیکن اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ نیند اس کے قریب آتی ہے، نہ اونگ اس کے قریب آتی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہو گیا یہ انسان دنیا تو سنبھالتا ہے، نظام تو سنبھالتا ہے، لیکن عاجز اور کمزور ہے۔ اگر اس انسان کو راحت اور سکون نہ ملے، اگلا اس کا نظام متاثر ہو جائے، لیکن اللہ کا نظام کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ ایسا ہی پوری سلطنت کی حفاظت نہیں کر رہا۔ ہمارے پاس اور ہماری قدرت میں جب کوئی چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے تو ہم اپنی حفاظت کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تو ساری سلطنت کا مالک ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان کی سلطنت، زمین کی سلطنت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ کر گزرے، فعال لما یرید، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ لا
یسأل عما یفعل، جو چاہے کر گزرے، اس سے کوئی سوال نہیں ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی سلطنت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آخرت کی سلطنت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا دنیا تو دنیا، آخرت بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کل قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اٹھ کر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے بات کرنا شروع کر دے. حضرت جبریل کو بھی اجازت نہیں، بڑے بڑے فرشتوں کی بھی اجازت نہیں، کسی نبی کو بھی اجازت حاصل نہیں ہوگی. ہاں جبکہ اللہ کی طرف سے اجازت نصیب ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. یہی آپ کا مقام محمود ہے، اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا شروع کر دے. اللہ تعالی سورہ نبا میں اسی بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہاں پر سب خاموشی اختیار کھڑے اللہ کے سامنے ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، بڑے سے بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی اللہ کے سامنے بات کر سکے گا. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں سفارش کا حق نصیب فرمائیں گے، چنانچہ میں اللہ کی بارگاہ میں امت کی سفارش کروں گا، اور یہی میرا مقام محمود ہے جو اللہ نے مجھے نصیب کیا. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے، آدمی کو ماضی کے اعتبار سے کھٹکا رہتا ہے، مستقبل کے اعتبار سے کھٹکا رہتا ہے. ارے جس کے سامنے تم مناجات کر رہے ہو نا، وہ ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. اپنے دل کو بڑا رکھ کر اس سے مناجات کرو، اس سے مانگو، اگلے خدشات کے حوالے سے اللہ کی پناہ کا سوال کرو. پچھلے معاملات سے اگر تمہیں ڈر اور خوف ہے، اللہ کی پناہ کا سوال کرو. وہ تمہارے پچھلے غم کو بھی دور کر سکتا ہے، اگلی آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگلا پچھلا کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے. آدمی خدشات کے حوالے سے آیت الکرسی پڑھتا ہے کہ بھئی مجھے حفاظت نصیب ہو جائے، حصار نصیب ہو جائے، مستقبل کے اعتبار سے خدشات، دشمن کے حوالے سے حفاظت نصیب ہو جائے، لیکن معلوم نہیں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ پڑھو، میں اس میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تم جو کچھ پڑھو گے ماضی کے دل میں کھٹکے لے کر، آگے کے اعتبار سے دل میں کھٹکے لے کر، تو یاد رکھو جس ذات کو تم پکار رہے ہو نا، اگر غلطی سے صنم کہنے والا صمد کہہ دینا تو تب بھی وہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے. اے میرے ماننے والے، اگر تو اس بہترین آیت کے ذریعے سے مجھے پکار رہا ہے جو آیتوں کی سردار ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، تو میں تیری آواز پر لبیک کہوں گا. تیرے پچھلے خدشات ہیں ان کو بھی دور کروں گا، تیرے اگلے جو خدشات اور ڈر اور خوف ہیں ان کو بھی دور کروں گا، اس لیے کہ میری ذات وہ ہے جو کہ اگلے پچھلے سب کو جانتی ہے. یعلم السر، اور جو چھپا ہوا ہے اور بہت زیادہ چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. لہذا فرماتے ہیں اس انداز میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. آدمی جناب والا انسان سے ڈرتا ہے نا، انسان ڈرتا ہے حالات کے اعتبار سے، دشمنی کے حوالے سے، حسد کے حوالے سے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ میرے حالات پر یہ قابو پا رہا ہے، میری ذاتی زندگی پر یہ قابو پا رہا ہے. قابو پانے کے دنیاوی طریقے بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مفاسد اور شر کے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. دنیاوی سیاست کے اعتبار سے یا حسد اور کینہ اور بغض اور نفرت کے اعتبار سے، جس کو کہا جاتا ہے شیطانی چال. حسد کر رہا ہے، کینہ کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، ٹونا کر رہا ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ میرے معاملات کا یہ احاطہ کر رہا ہے، میرے معاملات کا احاطہ کر رہا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. ارے جو اللہ جانتا ہے نا، اس میں سے کسی چیز کا یہ احاطہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. تم اس سے مت گھبراؤ.
یہ کیا جانے حالات کو، یہ کیا جانے معاملات کو، تم نے جس ذات کو پکارا ہے فاللہ خیر حافظا، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تم نے جس ذات کو پکارا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے، لہذا اس سے مت گھبراؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو سمجھ لینا میری قسمت میں میرے رب نے یہ چاہا تھا، ورنہ اس کی مجال نہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے۔ یہاں پر بھی ذہن صاف کر دیا، اگر پھر بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے نا، پھر بھی اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے نہ چاہنے والے کے اعتبار سے، تب بھی اپنا ذہن صاف رکھو، یہ خود کمزور ہے، یہ دوسرے کا کیا بگاڑ سکے گا، اور اگر کچھ مجھے پہنچا ہے، کچھ مجھے تکلیف آئی ہے، اس میں میرے رب کی مرضی ہے، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میرے رب نے یہ چاہا ہو گیا، ورنہ میرا عقیدہ اور ذہن اس کی طرف نہیں ہے۔ اللہ اس انسان کو دلاسا دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، جینے کا سہارا دے رہا ہے، ورنہ اس انسان کا جنات اور شیاطین تو دشمن کیا ہوتے، اس انسان کا بڑا دشمن آج انسان نظر آتا ہے، جینے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ذاتی زندگی کے اعتبار سے، یہ انسان کو برداشت نہیں کرتا، لہذا یہ جتنی تدبیریں کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی تدبیر ہے، اس سے بڑھ کر یہ ظالمین اپنی تدبیر کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اے مسلمان تو اللہ سے مدد و نصرت کا سوال کر کے اللہ سے اس کی تدبیر کا سوال کر، اللہ کی تدبیر مخلوق پر غالب رہتی ہے، اس لیے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، قابض ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ اپنی مکرو تدبیر کر رہا ہے، تم اللہ سے سوال کر کے اللہ کی تدبیر کا سوال کرو، اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہتی، لہذا اللہ اس انسان کو جینے کا سہارا سکھا رہے، پریشان نہ ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تم نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اگر تم نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اور اللہ بندے کو اپنا کب بنا لیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جب یہ بندہ ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اب ہم تمہارے دوست بن گئے، اب کوئی دوست کے ہوتے ہوئے دوست کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لہذا ولا یحیط بشیء من علمہ الا بما شاء، اگر پھر بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، سمجھ لینا یہ میرے رب کی چاہت تھی، منشا تھی، اس نے یہ چاہا تو میں اس کے ساتھ تو راضی ہوں، اگر وہ میرے ساتھ یہ کر لے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ذات جہاں تنگی دکھاتی ہے وہاں وسعت بھی دکھاتی ہے، اور جب وہ وسعت دکھانے پر آ جاتی ہے کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے اس کی وسعت کو روک سکے، اور مجھے میرا یقین ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والی ہے، اگر میرے لیے فی الحال کوئی تنگی کا راستہ ہے تو اس ذات نے کہہ دیا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ راحت کا دروازہ کھولتا ہے، آج اگر تنگی ہے کل راحت ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کر دیا تو اپنے عرش کے اوپر خاص کتاب میں لکھ دیا میرے غصے پر میری رحمت غالب ہو، وقتی طور پر پریشانی آ گئی، وقتی طور پر حالات آ گئے، تکلیف آ گئی، کوئی بات نہیں، کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، میں کسی سے کیا ڈروں، اپنے رب سے ڈروں، اللہ سے ڈروں، اور وہ ذات ڈرنے کے بعد راحتیں نازل کرتی ہے، جو اس سے ڈرتا ہے اس سے ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسے کسی درندے اور چیتے سے ڈرنا ہے، بلکہ اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ڈرنا ہے، جب میں اس سے ڈر کر زندگی گزاروں گا تو اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میرے بندے جب تم اس سے ڈرنے پر آ جائے گا نا ایسے تیرے لیے راستے کھولوں گا جہاں سے تیرے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، لہذا اللہ کی ذات ہے،
اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ عرش کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین پر محیط ہے، وہ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے۔ روایت میں آتا ہے جیسے بڑا کوئی میدان ہو، اس میں کوئی انگوٹھی کا حلقہ پھینک دیا جائے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی کرسی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم اکتاتے بھی نہیں ہیں، نہ اونگ آتی ہے ہمیں، نہ نیند آتی ہے، نہ اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اے میرے بندے، ہمیشہ ہم تیری حفاظت کرتے رہیں گے۔ دنیا والے جو حفاظت کرتے ہیں، ایک نہ ایک وقت وہ بھی آرام کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، جو ذات حفاظت کا کہہ رہی ہے فاللہ خیر حافظا، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں، جب حفاظت کرنے والوں کے سونے کا وقت آتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مدد و نصرت چاہنے والا، ہے کوئی روٹی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو عطا کروں۔ ارے وہ وقت جس میں انسان مخلوق سے زیادہ گھبراتا ہے، خالق اس کی حفاظت پر اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس لیے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ذات ایسی ہے جو بلند ہے، مرتبے والی ہے، عظمت والی ہے، مرتبے والی ہے، لہذا اس انسان کی حفاظت میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہے، لہذا فاللہ خیر حافظا۔ آدمی اس کا ورد رکھے، انسان کے دل کو تسلی ملتی ہے، میں جس کو مانتا ہوں وہ بڑی ذات ہے، میں جس کو مانتا ہوں وہ بڑی رحم کرنے والی ہے، میں جس کو مانتا ہوں وہ بڑی محبت کرنے والی ہے، میں جس کو مانتا ہوں محبت کے ساتھ وہ میری بڑی حفاظت کرنے والی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں میرے عزیزو، یہ بول آدمی اپنی زبان سے بھی نکالے، کہتے ہیں نا بول کے اثرات ہوتے ہیں، بول کے آدمی کے تکلم کے اثرات ہوتے ہیں، تکلم کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کوئی آدمی کسی کو گالی بکتا ہے، اگرچہ گالی بکنے سے گالی اس کے اوپر مرتب نہیں ہوتی، لیکن طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، طبیعت میں انقباض ہوتا ہے۔ بھلا یہ ایسی زبان کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کے بول کے اثرات انسان کی شخصیت پر پڑ رہے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ اچھے کلام کے، اچھے ترجموں کے کیا انسان کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوں گے، نہیں پڑیں گے؟ لہذا فرماتے ہیں یہ بول آدمی کو بولنا چاہیے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی مدد و نصرت سے کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی مدد و نصرت سے کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں آدمی اس کو وظیفہ بنا لے اور پھر اپنے شغل کو اختیار کرے، خود اس بات کا اقرار کرے گا ان الفاظ کے ذریعے سے مجھے قوت، روحانیت، ہمت، حوصلہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا جنت میں داخلے سے رکاوٹ صرف موت ہوگی، جنت سے داخلے میں رکاوٹ صرف موت ہوگی۔ یوں دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ آنکھ بند کرتے ہی جنت کا نظارہ نصیب فرمائے۔ جو آدمی اس آیت الکرسی کا اہتمام کر لے، میرا عزیزو آج آیت تو چھوٹی سی ہے، آیت چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابی ابن کعب بتاؤ عظیم آیت کون سی ہے قرآن کریم کی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی، اور آپ فرما رہے ہیں تمام آیتوں کی سردار ہے، سردار آیت الکرسی۔ آدمی ہر نماز کے بعد گھر میں خاص طور پر صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور ایک اور ہے سورۃ البقرہ، ہر ہفتے کم سے کم گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور ہو، ہفتے بھر میں، روزانہ ہو جائے تو بارے کے نیارے، روزانہ ہو جائے تو بارے کے نیارے،
ٹھیک ہے کسی حدیث طیبہ کے حوالہ نہیں، لیکن جو لوگ اس کے پڑھنے کا معمول بناتے ہیں خود کہتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے سے ہمارے گھر والوں کی، مال و متاع کی، خاندان اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ ہر ہفتے، سورۃ البقرہ ہر ہفتے روزانہ ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے، ورنہ 2.5 پارے کی سورۃ البقرہ ہے، ہر کمرے میں 4 کمرے ہیں، ہر ہفتے ایک کمرے میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا ختم ہو، آدمی پڑھنے والے جو اس کو پڑھنے میں اپنی زندگی میں لیے بیٹھے ہیں خود مشاہدہ کر کے بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ جو حاسدین ان کے اوپر حملہ آور ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ شر اور فتنے اور فساد میں آج تک ہم تم پر فتح نہیں پا سکے، کیا ایسا عمل ہے؟ کہتے ہیں ہمارا عمل یہی ہے، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا ختم نہ ہو، سورۃ البقرہ کے تلاوت کا ختم نہ ہو، ہر ہفتے روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کا ختم۔ اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت الکرسی تو بھائی شیطان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، شیطان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک غلے کے اوپر مامور تھے، حفاظت کرنے پر مامور تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی آیا اور غلے میں سے کچھ سامان چوری کرنے لگا، غلے میں سے سامان چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، مال چوری کرتا ہے، کہنا مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اہل و عیال والا ہوں، لہذا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات والے ساتھی کا کیا قصہ ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا اور چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، کہنا اب کے نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جھوٹ بولتا ہے، پھر دوبارہ آئے گا۔ اگلی مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا، سامان چوری کر کے لے جانے لگا، پکڑ لیا، کہا کہ کیا ہے؟ کہنا وہی والا سوال ہے کل والا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عیالدار آدمی ہوں، چھوڑ دیا جائے۔ کہا کہ اب کے؟ کہا کہ نہیں کروں گا، چنانچہ پھر چھوڑ دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات والے ساتھی کا کیا قصہ ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہی پھر فریاد رسی، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ ابو ہریرہ پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے عہد کر لیا اب آئے گا تو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیسرا کے پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر پیش کروں گا۔ کہنا ابو ہریرہ دیکھو میری ایک بات مانو، ٹھیک ہے میں آتا رہا، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑ دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا ہے؟ کہنا آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو اس کے پڑھ لینے کا اہتمام کرے گا شیاطین سے محفوظ رہے گا، شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ پھر چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ، کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے یا رسول اللہ پھر پکڑا تھا تو اس نے مجھے ایک وظیفہ دیا، کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، شیاطین اور یہ جنات وغیرہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بات تو سچی کر گیا ہے لیکن ہے جھوٹا، اور معلوم ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابلیس تھا، ابلیس تھا جو خود وظیفہ دے کے جا رہا ہے آیت الکرسی کا۔ لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے فرما دیا جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو آیت چھوٹی ہے لیکن اس ترجمے کے ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو آدمی کو حوصلہ ملتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا